الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کریم ذات نے اشرف المخلوقات انسان بنا کر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ پاک نے ایک اور دن نصیب کیا۔ دعا ہے اللہ پاک یہ دن خیریت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی اعمال سے بچتے ہوئے اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز فجر کے بعد اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ یہ خوبصورت عمل ہوتا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا، لفظی ترجمہ اس کا، بامحاورہ ترجمہ اس کا، مفہوم، یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے روزانہ ایک آیت آپ تک پہنچ سکے۔ جس خلوص اور محبت سے آپ دوست اس میں شامل ہوتے ہو، اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی گزارش کیا کرتا ہوں کہ بظاہر وقتی طور پہ اگر آپ کو سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو یہ نہ سمجھا کریں کہ میرا بیٹھنا یہ فضول ہے، بلکہ جہاں خوبصورت عمل ہو رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھنا بھی باعث برکت ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ جس طرح اللہ کی رحمت بارش برستی ہے تو وہ زمین کے ہر حصے پہ برستی ہے، گندگی کے ڈھیر بھی ہونا تو وہاں بھی بارش برستی ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے بیٹھیں، چلتے چلتے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے گی۔ آج ہم پہنچ چکے ہیں پارہ نمبر 5 سورہ النساء، آیت نمبر 91۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ اس آیت کے اندر بھی ذکر ان لوگوں کا ہی ہے جو پیچھے مسلمانوں کے ساتھ سازشیں کرنے والے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے والے، لڑائیاں کرنے والے۔ فرمایا ستجدون، الفاظ کے اوپر ذرا غور کریں۔ ستجدون تم پاؤ گے، یعنی مسلمانوں کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم پاؤ گے آخرین، کچھ اور لوگ، کچھ دوسرے لوگ، آخرین یریدون جو یہ چاہتے ہیں، یعنی ان کا ارادہ جو ہے، چند اور لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ کا ذکر تو پیچھے آیا نا کہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی تمہیں ملیں ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، ایسو ثقفتموہ، جہاں کہیں بھی وہ تمہیں مل جائیں۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان میں سے ستجدون آخرین، کچھ اور لوگ دوسرے یہ تم ان کو پاؤ گے، یریدون جو یہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ان کے یأمنوکم، تمہاری طرف سے وہ امن میں رہیں، یعنی ان کا ارادہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں، سکون میں رہنا چاہتے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف، نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح وَيَأْمَنُوا، وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں، قومہم، اپنی قوم سے بھی، اپنی قوم کے شرارتی لوگوں سے بھی وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں، اور تمہاری طرف سے بھی وہ
امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ان کا ایک ارادہ ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے، لیکن پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ کلما، جب کبھی ردو، وہ پھیرے جاتے ہیں، الالفتنۃ، فتنہ کی طرف۔ فتنہ کا مطلب یہاں پہ ہوگا کہ جب کافر، اسلام دشمن لوگ مسلمانوں کے، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان کا حصہ بنتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کلما ردو الی الفتنہ، جو فتنہ، جو سازش تیار ہو رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، جو پروگرام بن رہا تھا، پھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ ارکسو فیہا، منہ کے بل اس میں گر پڑتے ہیں، مطلب ادھر چلے جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور پہلے ان کا پروگرام کیا تھا کہ وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے۔ تو ان کے متعلق حکم کیا ہے؟ وہی جو کل ہم نے پڑھا تھا، ایک آیت میں یہ جملے آئے تھے، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، فَإِن، پس اگر، لم يَعْتَزِلُوكُمْ، وہ تم سے کنارہ کر لیں۔ کل بھی یہ لفظ آیا تھا، وہ تمہاری طرف سے پھر اعلان کر دیں، سائڈ پہ ہو جائیں، جنگ نہ کریں تمہارے ساتھ، تمہارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا حصہ نہ بنیں، یا وَيُلْقُوا، وہ نہ بھیجیں، إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہاری طرف صلح کا پیغام، تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی نہ بھیجیں، اور کنارہ کش بھی نہ ہوں۔ دو، وَيَكُفُّوا، اور نہ روکیں، أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو، مسلمانوں کے خلاف جو ان کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اس سے بھی نہ رکیں۔ وہ تین باتیں آ گئی نا، ایک وہ سائڈ پہ نہ ہو، لا تعلقی کا اظہار نہ کریں، یا تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی نہ بھیجیں، اور اپنے ہاتھ بھی نہ روکیں۔ تو پھر اللہ پاک نے حکم دیا ہے، فرمایا فَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں ملے۔ وہی حکم پچھلے والا آ گیا، لیکن تین باتوں کا انتظار ہے۔ پہلی کہ وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں، دوسری صلح کا پیغام بھیج دیں، اور اپنے ہاتھ روک لیں، پھر نہیں کرنا، کیونکہ اسلام امن کا داعی ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام کسی معاملے میں پہل نہیں کرتا، اسلام ہر ایک کو تحفظ دیتا ہے۔ دین اسلام کا پیروکار جو ہے مسلمان، اس پیارے دین کو ماننے والا، تو اس کی بھی شان یہی ہونی چاہیے کہ یہ پہل نہ کرے، یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ ہر ایک کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن جب کوئی اس کے دین کو، اس کے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرے، تو اب مسلمانوں کا تحفظ اور اپنے دین کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اس نے روکنا ہے، اور اب روکنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو وہ استعمال کرے گا۔ فرمایا وَأُولَٰئِكُمْ، یہی وہ لوگ ہیں، یہ سازشی لوگ دنیا میں ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف یہ لوگ جو ہیں سازشیں بناتے رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جعلنا لکم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو بنا دیا، علیہم، ان کے اوپر، سلطان مبینہ، کھلا اختیار، ہم نے تم کو ان کے اوپر کھلا اختیار دے دیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک نے جو طریقے بتائے ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، پہلے ان پر عمل کرنا ہے، اور کسی صورت بھی پہل نہیں کرنی۔ جب کوئی ایسا موقع آئے تو پھر اپنے مذہب کا، اپنے دین کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا، ان کا دفاع کرنا ہے، اور ان ظالموں کو پھر روکنا ہے، کیونکہ یہ دین کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن۔ یہ حالات پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں۔ یہ اوورآل پوری آیت ہمیں یہ سبق دے رہی تھی، جو آج ہم نے سنی، سمجھی، پڑھی۔ آیت نمبر 91 آج ختم ہوئی ہے۔ کل انشاءاللہ بشرط زندگی آیت نمبر 92 اور رکوع نمبر 10 ہمارا شروع ہوگا۔ اس کے اندر پھر مومن اور مومن
ان کا آپس میں جو کہ ایک مسلمان کو اگر قتل کرے تو پھر یہ تو بات چل رہی تھی غیر مسلموں کی، اسلام دشمنوں کی، لیکن ایک مسلمان ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ مسلمان کو بھی قتل کرتا ہے، تو ان کے معاملات کیسے ہیں یہ آیت ہمیں انشاءاللہ کل بتائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے رحم و کرم فرمائے، آمین۔